العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ واصلی واسلم علی رسول اللہ وبعد. آج کا سبق ان مثل عیسیٰ عند اللہ سے انشاءاللہ شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی شان اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام، یعنی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی شان اللہ کے نزدیک ہے. فی خلقہ من غیر اب، یعنی ان کو پیدا کرنے میں بغیر باپ کے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ وفد نجران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ کہا کہ ہم نے یہ سنا کہ آپ ہمارے صاحب کے بارے میں ایسے ویسے کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یعنی ان کو اہمیت نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل وہ اللہ کے بندے ہیں. یعنی ان لوگوں نے یہ کہا تھا ہم نے سنا ہے کہ آپ انہیں صرف عبداللہ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کیا مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. وَهُوَ مِن تشبیہ الغریب بالاغرب، کرے کہ یہ غریب کی تشبیہ اغرب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو صرف بغیر باپ کے ہوئی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کا معاملہ اس سے زیادہ غریب ہے، اس معاملے سے، اس واقعے سے جو کہ ان کی پیدائش بغیر ماں اور بغیر باپ کی ہوئی. لِيَكُونَ أَقْطَعَ لِلْخَصْمِ، غریب کی تشبیہ اغرب کے ساتھ کیوں دیا؟ تاکہ کریں کہ جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے اور نفس میں یہ بات جم جائے، بیٹھ جائے. خلقہ یعنی پیدا کیا اس کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، یعنی ان کے ڈھانچے کو مٹی سے، پھر کہا ہو جا انسان تو ہو گئے اسی طرح. وَكَذَلِكَ عیسیٰ، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کن، ہو جائیے، ہو جا، من غیر اب، بغیر باپ کے، چنانچہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. الحق من ربک، حق آپ کے رب کے پاس سے. یہاں پہ کریں کہ الحق کو یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، مبتدأ محذوف کی خبر ہے، یعنی امر عیسیٰ، امر عیسیٰ یہ مبتدأ محذوف بنے گا، الحق کو خبر. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ الحق کو مبتدا اور من ربک کو اس کی خبر بنا دیجئے. فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے، آپ شک مت کیجئے، یعنی اس معاملے کے اندر ان کے گمان کے مطابق وہ لوگ جیسا سوچتے ہیں آپ کے پاس یقینی اور حقیقی علم آ گیا، لہذا آپ ان کو سوچ کر کے شک میں مت پڑیے. اور دوسری چیز یہ کہ اس سے خطاب پوری امت کو ہے. کبھی خطاب کسی ایک کو ہوتا ہے
لیکن اس سے عام لوگ مراد ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ تمام لوگ اس سے مراد ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ سے نصارہ میں سے حجت بازی کرے، جھگڑے اس کے اندر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، من بعد اس کے کہ آپ کے پاس ان کے معاملے کا یقینی علم آ چکا ہے، فقل لہم، تو آپ ان سے کہیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ اور ہم اپنے بیٹوں، ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنی عورتوں کو ہم بلاتے ہیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے آپ کو ہم، اور اپنے آپ کو یعنی خود بھی شریک ہو، لہذا سب کو جمع کر لیں، ثم نبتہل، پھر ہم خوب گریو زاری کے ساتھ دعا کریں، نبتہل، گریو زاری کے ساتھ ہم خوب دعا کریں۔ یہ کلمہ پہلے لعنت کے معنی میں استعمال ہوا لغتاً، پھر خالص دعا کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق اس کا معنی اہمال کے بھی ہے، ترک کرنے کے بھی ہے، لیکن بعد میں دعا کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر، کیسے؟ بأن نقول اللہم لعن الکاذب فی شان عیسیٰ، بہی طور کہ ہم کہیں کہ اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو جھوٹے لوگ ہیں ان پر آپ کی پھٹکار ہو۔ وقد دعا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے نجران کے وفد کو اس کی دعوت دی کہ اگر آپ کو اعتراض ہو، آپ کو شک ہو تو آئیے اور مباہلہ کر لیتے ہیں، لذالک، یعنی اس کے لیے، مباہلہ کے لیے۔ جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کی ان کے سلسلے میں، فقالوا حتی، تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم غور و فکر کر لیں، غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ تو فقال ذو رائہم، تو ان کے جو پوپ تھے، یا یہ کہیے ماہرین اور جانکار لوگ تھے، انہوں نے کہا لقد عرفتم نبوتہ، آپ لوگوں نے ان کی نبوت کو جان لیا، پہچان لیا، اور یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا وہ ہلاک ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی سے صلح کر لو اور اپنے شہر لوٹ جاؤ۔ فَأَتَوْهُ، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقد خرج ومعه الحسن والحسین، اور آپ نکل چکے تھے جبکہ آپ کے ساتھ حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم تمام لوگ تھے۔ وقال لهم، جب میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ فَأَبَوْا أَن يُلَاعِنُوا، تو لوگوں نے ملعنہ کرنے سے، مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور صلح کر لی آپ سے جزیہ پر، جس کو ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ وَرَوَى ابو داود أَنَّهُمْ صَالَحُوهُ عَلَى أَلْفِ حُلَّةٍ، ابو داود نے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں نے 2000 جوڑوں پر صلح کی، آدھا شہر سفر میں دینے کی بات ہوئی اور بقیہ شہر رجب میں، وثلاثین دران، اور 30 زرہوں پہ، وثلاثین فرسن، اور 30 گھوڑوں پہ، وثلاثین بعیرن، اور 30 اونٹوں پہ، وثلاثین من کل صنف من اصناف السلع،
اور ہتھیار کے تمام اقسام میں سے 30 وروى احمد فی مسندہ، امام احمد نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، قال فرمایا لو خرج الذین، اگر وہ لوگ مباہلہ کے لیے نکلتے تو واپسی میں نہ مال پاتے اور نہ ہی اہل پاتے۔ طبرانی نے روایت کیا ہے مرفوعاً کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کے لیے نکلتے تو پھر جل جاتے، واپس نہیں جا پاتے۔ ان ھذا المذکور، یہ مذکورہ واقعہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو باتیں مذکور ہوئیں، لہو القصص یعنی خبر، یقیناً وہ سچی خبر ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وما من الہ الا اللہ، من یہ زائدہ ہے استغراق کے لیے تاکہ نصارہ کا جو عقیدہ تثلیث کا ہے اس کی تردید ہو جائے۔ وما من الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وإن اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالی عزیز ہے، غالب ہے اپنے ملک میں، حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا اے اعرضوا، یعنی اگر وہ لوگ اعراض کریں ایمان سے، اتنی بات ہونے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ فَيُجَازِيهِمْ، لہٰذا انہیں ان کی سزا دے گا۔ وفیہ، اس کے اندر ظاہر کو مضمر کی جگہ رکھا گیا ہے، ظاہر کو یعنی ہم ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کو لایا گیا۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے، یعنی جس کا معاملہ برابر ہے۔ سوا یہ مصدر ہے مستوین کے معنی میں، بیننا و بینکم، یعنی جس میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس میں رسول مختلف ہے نہ کتاب مختلف ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ ہی اللہ نعبد الا اللہ، یہ اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہمیں کا بعض کو رب کا درجہ نہ دے اللہ کو چھوڑ کر، کما اتخذتم الاحبار، جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے راہبوں اور علماؤں کو بنا لیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر اس کے بعد وہ لوگ اعراض کریں، فَإِن تَوَلَّوْا اَيْ أَعْرَضُوا عَنِ التَّوْحِيدِ، یعنی اگر وہ لوگ توحید سے اعراض کریں، فَقُولُوا، تو ان سے کہو، أَنْتُمْ لَهُمْ، یعنی تم ان سے کہو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آگے کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُودِ، اور آیت نازل ہوئی جب یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور ہم انہی کے دین پر ہیں، اور نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا، تو آگے کی آیت نازل ہوئی یا اہل الکتاب لم تحاجون ای تخاصمون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم لوگ ابراہیم کے سلسلے میں مخاصمہ کیوں کرتے ہو، بزعمکم انہ علی دینکم، یہ سوچ کر کہ وہ تمہارے دین پر وہ ہیں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، جبکہ تورات و انجیل کا نزول تو ان کے بعد یعنی لمبے زمانے کے بعد ہوا ہے، وبعد نزولہما حدثت الیہودیہ ونصرانیہ، اور تورات و انجیل کے نزول کے بعد یہودیت اور نصرانیت کا وجود ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ افلا تاکلون،
کیا تم اپنے قول کے بطلان کو نہیں سمجھتے ہو؟ کیسی بہکی تم باتیں کرتے ہو۔ ہاں للتنبیہ، ہاں تنبیہ کے لیے ہے، انتم یہ مبتدا ہے اور خبر آگے ہا ججتم ہے، یا ہاؤلا سے پہلے یا لا کر کے اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ یہ ہاؤلا یہ منادہ والا جملہ ہے اور نیا جملہ ہے، جملہ معترضہ ہے۔ انتم اے لوگو، یعنی تم اے لوگو، ہا ججتم، جس بارے میں تم کو تھوڑا بہت علم ہے اس میں تو حجت بازی کرتے ہی ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان دونوں کے دین پر ہو علیہم السلام۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، چلو مان لیتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں علم ہے تھوڑا بہت، ان کے بارے میں تو تم حجت بازی کر رہے ہو، لیکن جن کے بارے میں تمہیں بالکل کوئی علم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں تم کیوں حجت بازی کر رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لے کر، واللہ یعلم شانہ، ابراہیم علیہ السلام کی شان، ابراہیم علیہ السلام کا حال تو اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ قال تعالی، آگے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کی برات کے طور پہ تبریہ کے لیے فرماتے ہیں، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، ولكن كان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ تمام دوسرے ادیان سے کٹ کر ایک سیدھے دین کی طرف مائل تھے۔ مسلماً یعنی آپ تو موحد تھے، وما كان من المشرکین، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس ای احقهم بابراہیم، ابراہیم علیہ، لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ حقدار یا ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریبی، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ان کے زمانے میں، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لموافقتہ لہ فی اکثر شرعہ، اس لیے کہ آپ نے اکثر شریعت کے اندر ان کی موافقت کی ہے، والذین آمنوا من امتہ، اور آپ کی امت میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا، ہم فہم الذین، لہذا وہ لوگ ان لوگوں کے زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ ان کے دین پر ہیں، نہ کہ تمہارے لائق ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی مومنین کا ناصر ہے، مددگار ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ولما نزل عفوا ومعذرة ونزل لما دعا اليہود، اور اگلی آیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نازل ہوئی جب یہود نے معاذ، حذیفہ، عمار رضی اللہ عنہم کو اپنے دین کی طرف بلایا، دعوت دی۔ ودت طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے، لو یضلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، لیکن وہ لوگ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ لأن اسم اضلالہم علیہم، اس لیے کہ ان کے گمراہ کرنے کا گناہ کن پر ہوگا؟ انہی پر ہوگا۔ والمؤمنون لا یطیعونہم فی، اور مومن تو ان کی اس میں اطاعت کرنے والے ہیں نہیں۔ وما یشعرون، اور وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم لوگ اللہ کی آیت یعنی قرآن کو، جن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے، کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تم لوگ
حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ تحریف کر کے، جھوٹ کی آمیزش کر کے، دھوکہ دے کر کے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم لوگ حق کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو چھپاتے ہو، جبکہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کیا ہے، حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.